بعد فقد قال الإمام الحسين أبو عبد الله ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، چاند رات سے سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام محمد و آل محمد کہ اسی جملے کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، جس میں حضرت نے اپنے مقصد کربلا پر بھی روشنی ڈالی، پیغام کربلا سے بھی ہمیں آشنا کیا، اور ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا بھی احساس دلایا کہ یہ صرف امام کا فریضہ نہیں تھا جسے امام نے کربلا میں انجام دیا، مدینے سے نکل کر کے مکے میں انجام دیا، راستے میں انجام دیتے گئے، بلکہ جب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ حق پر عمل نہ کیا جائے، باطل کا دورہ ہو اور کوئی اس کی روک تھام نہ کرے، تو اس وقت ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ باطل کے خلاف آواز اٹھائے، حق کے قیام کی کوشش کرے، اور اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے کہ کہاں تک جانا ہے. ظاہر سی بات ہے، انسان کے عمل کی زندگی اس کی حیات تک ہے نا. اگر زندگی بھی قربان کر دینا پڑے تو ایک مومن کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ حق صرف ماننے کی چیز نہیں ہے، حق کو ماننا بھی ہے اور حق پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ کوئی کسی چیز کا ہونا کافی نہیں ہے. فارمیسی میں دوائیں بھری ہوئی ہیں، لیکن اگر ہم نے فارمیسی کی دواؤں سے استفادہ نہ کیا تو ہماری بیماری تو ختم نہیں ہونے والی ہے. اب لاکھ کھڑے ہو کر کے فارمیسی کا قصیدہ پڑھیں. ایسے بات ہے، ہندوستان سے جب آئے تو یہاں کے فارمیسی کو دیکھا اور وہاں سے موازنہ کیا، کیا کہنا صاحب یہاں کی فارمیسی کا وہاں کے مقابلے میں. اب کھڑے ہوئے باہر اس کا قصیدہ ہی پڑھے جا رہے ہیں، دکان میں دوا لینے نہیں گئے. آپ کے پاس پیسہ بھرا ہوا ہے، ہمارے کس کام کا؟ اب تک وہ پیسہ ہم تک آئے نہیں. ہوٹل میں کھانا بھرا ہے، ہماری بھوک اس وقت تک تو نہیں مٹے جب وہ کھانا ہم تک نہ پہنچے. حق کا ہونا کافی نہیں ہے جب تک حق عمل میں نہ آ جائے. الا ترون ان الحق لا يعمل به، حق کا پہچاننا ایک مرحلہ ہے، لیکن پہچاننا کافی نہیں ہے. عموماً ہم لوگوں کے یہاں بھی پریشانی یہی ہے کہ ہم پہچانتے تو بہت سی چیزوں کو ہیں، لیکن پہچان لیا، زیادہ سے زیادہ اظہار کر دیا اس کا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کہیں بھی میدان عمل میں وہ چیز ہمارے یہاں نظر نہیں آتی ہے. اگر حق پر عمل نہ ہو اور باطل کی روک تھام نہ ہو تو اس وقت مومن کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو جو ہے متوجہ کرنے کے لیے، حق پر عمل کرنے کی دعوت دینے کے لیے، باطل سے روکنے کے لیے میدان عمل میں آ جائے. وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا، چاہے اسے جام شہادت ہی کیوں نہ پینا پڑے. یہاں تک بھی اگر جانا پڑے تو جانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. کل میں نے ایک سوال یہاں پہ اٹھایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ حق پہ عمل نہیں ہوتا؟ اسباب کیا ہیں حق پہ عمل نہ کرنے کے؟ خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لیا. بہت سارے حق کو پہچان نہیں سکے ہیں، اور بہت سارے خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے. کیونکہ حق اگر پہچان میں آ جائے تو قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ حق کو انسان قبول نہ کرے، کیونکہ حق مطابق فطرت بشر ہے، حق مطابق عقل بشر ہے.
کوئی خلاف عقل چیز تو نہیں نا حق ہے، خلاف فطرت تو عقل نہیں ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. جو چیز عقل کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے وہ کفر ہے، جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ گناہ ہے، وہ معصیت ہے. ورنہ ایمان تو محبوب عقل ہے، محبوب فطرت ہے. پھر کیوں ایسا ہو جاتا ہے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل حق کے بجائے باطل پہ عمل ہوتا رہتا اور لوگ خوش بھی رہتے ہیں، مست ہے اسی میں. احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں. 3 وجہیں ہیں یہاں پر جو حق پر عمل کرنے سے روکتی ہیں، حق پر عمل کرنے کے راہ میں جو روڑا بن سکتی ہیں. ایک کی طرف میں نے کل اشارہ کیا تھا، جلدی 2 چیزیں آج بھی بیان کر کے، کیونکہ ہر دن میں سوچتا تھا چلو آج نہیں ہوا تو کل کہہ دیں گے. اب ہمارے لیے کل نہیں ہے، آج ہی آج ہے. البتہ ہمیشہ انسان کو سمجھنا بھی چاہیے کہ آج ہی ہے اور ابھی ہے، کہ اگلا لمحہ کسی کو معلوم نہیں ہے. کہ خیر ہم لوگ تو یہ جو غفلت کے عادی ہو گئے ہیں نا، غفلت کے ہم عادی ہو ہی چکے ہیں. ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، کوئی الگ نہیں ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چیز جو حق کے پر عمل یا حق کو پہچاننے کی راہ میں روڑا ہے، ایک تو ہے ہوائے نفس، نفسانی خواہشات. یہ نفسانی خواہشات جب بے لگام ہو جاتی ہیں، جب یہ حکومت عقل سے آزاد ہو جاتی ہیں، اس وقت حق کا پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. حتیٰ بہت سارے لوگ ان کے بارے ہم کہتے ہیں وہ حق کو پہچانتے تھے، معاویہ علی کو پہچانتا تھا، جانتا تھا کہ کون ہے، لیکن جیسے علی تھے ویسا نہیں جانتا تھا. اگر لوگوں کو پتا، لوگوں نے غدیر میں سنا تھا کہ خلافت حق علی ہے، اس کے باوجود نہیں مانا. نہیں، جس طرح سے پہچاننا چاہیے تھا ویسے نہیں پہچانا. انہیں یہ احساس نہیں ہو پایا تھا کہ اگر علی کو خلافت سے محروم کر دیا کتنی بڑی مصیبت ان پر اور اسلامی امت پر نازل ہوگی. احساس ہی نہیں کر سکے. بظاہر سن لیا تھا ہاں علی کو خلیفہ بنا دیا، جانتے ہی نہیں تھے کہ امامت اور خلافت ہے کیا چیز. امامت اور خلافت الہیہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو توحید اور نبوت کا درخت دل کی گہرائیوں میں خشک ہو جائے گا. شجر توحید اور نبوت کو جس چیز سے آبیاری ہو سکتی ہے اس کا نام ہے آب ولایت. اس عنوان سے سمجھے ہی نہیں تھے. سن لیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا حاکم وہ جو عام طور سے ہوتا ہے، اتنی سی چلو ان کی حکومت نہ صحیح، ان کی حکومت صحیح. بش چلے گئے، وہ ہم آگے کیا فرق پڑا، وہ ہم گھٹا کسی اور کو لا کے رکھ دیں گے. نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. ہوائے نفس نے اسے سمجھنے ہی نہیں دیا، کیونکہ ہوائے نفس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان سے حق اور باطل کی تمیز چھن جاتی ہے، اور تقوی کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا. تقوی کا یہ اثر ہے. البتہ یہ اثر میں نہیں بیان کر رہا ہوں، خدا بیان کر رہا ہے. یہ خدا کی تشخیص ہے، اس طبیب کی تشخیص ہے جس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہے. من یتق اللہ یجعل لہ فرقانا، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت آتی ہے. کہاں سے؟ تقوی سے. اور اسی کے برعکس گناہ انسان سے یہ تمیز چھین لیتا ہے. لہذا اسلام نے ہوائے نفس پر قابو پانے کی بہت زیادہ تاکید اس میں کی گئی. اہم یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر قابو پا جائے. پیغمبر اسلام کے اصحاب ایک بڑا سا پتھر ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیغمبر اتنے مانگے کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اپنا وقت بیہودہ کاموں میں صرف نہیں کرنا چاہیے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ. ہم لوگوں سے خطاب نہیں ہے، ہم لوگ تو گھنٹوں کے گھنٹوں گزار دیتے ہیں بیکار کی بحثوں میں، بیکار کی گفتگو میں. ہمارے تو وقت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ارزش ہی نہیں ہے.
ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے، بہت محدود ٹائم دے کے بھیجے گئے ہیں نا، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت، کب یہ وقت ختم ہو جائے گا یہ بھی نہیں معلوم، کام بہت زیادہ ہے، وقت بہت مختصر ہے۔ پیغمبر نے دیکھا ہے کچھ اصحاب ہیں جو بڑا سا پتھر اٹھانے میں لگے ہوئے، کیا بات ہے بھائی، کچھ راستہ بن رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ مفید کام ہونا چاہیے نا، انسان کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے جس میں کوئی یہ جو ہے مفید کام نہیں ہو رہا ہے۔ مولا کائنات کی وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جس کا کل اور آج دونوں برابر ہو، کل اور آج برابر ہے، جہاں کل تھے وہیں آج بھی کھڑے ہوئے ہیں، فہوا مغبون، وہ انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ کیپٹل تو صرف ہو گیا، ملا کچھ نہیں۔ جتنے ہر لمحہ جو ہمارا زندگی کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے نا یہ ہمارا، جو اللہ نے یہاں پر ہمیں بھیجا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ ایک منٹ ہمارا چلا گیا، کیا ملا؟ ایک گھنٹہ چلا گیا، کیا ملا؟ ایک دن چلا گیا، کیا ملا ہمیں؟ ایک گھنٹہ میں چیخا، ایک گھنٹہ آپ نے ہماری بات کو سنا، ہمیں کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ کیا آپ کو ملا؟ کیا ہمیں ملا؟ اس کا سوال کرنا ہے، ہمیں بھی سوال کرنا ہے اپنے سے، آپ کو بھی سوال کرنا ہے اپنے سے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں پہلوان کون ہے، بڑا پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے، اشجع الناس کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اشجع الناس طے کرنے کے لیے پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اشجع الناس من غلب ہوا، سب سے بڑا پہلوان، سب سے بڑا طاقتور وہ ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو مغلوب قرار دے دیا ہے، وہ ہے اشجع الناس۔ پتھر کا اٹھا لینے والا اشجع الناس نہیں ہے، ویٹ لفٹر 10 کلو بڑھا دیا، 5 کلو بڑھا دیا، تمغے مل رہے ہیں، فلاں مل رہے ہیں، یہ کوئی تمغے کی چیز ہے؟ جنگ خندق میں عمرو ابن عبدود کو پچھاڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا بھائی، پورے لشکر اسلام کو للکار رہا تھا نا، ابرو اسلام خطرے میں تھی۔ تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، چونکہ اگر واقعاً اس وقت امیر المومنین نہ ہوتے اسلام کا کام تمام تھا، کیونکہ لشکر میں تو سارے کے ہوائیاں اڑ رہی تھی نا، اس کا قصیدہ اپنے پڑھ رہے تھے، غیر کو چھوڑیے، اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی دلیری۔ پیغمبر کہتے ہیں من لہذا الکلب، پیغمبر اسے کتا کہہ رہے ہیں، یہ اسے شیر کہہ رہے ہیں، تاریخ تو یہی ہے نا، یہ اسے شیر کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ ان کے مقابلے میں۔ آبرو اسلام کی حفاظت کر لی امیر المومنین نے، قدر کریں نہ کریں الگ سی بات ہے، نہ کریں قدر، لیکن آبرو اسلام بچا لی علی نے، بہت بڑا کارنامہ تھا۔ آئے عمرو ابن عبدود، لیکن اس سے بڑا کارنامہ علی کا اس وقت ہے جب اس کے سینے سے اتر آئے ہیں علی، یہ اس سے بڑا کارنامہ ہے علی کا۔ مغلوب کرنے کے بعد اتنا بڑا پہلوان جسے قبضے میں لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، حوصلہ شکنی تو پہلے ہی ہو چکی تھی، اتنے بڑے پہلوان کو زیر کر لیا، سینے پہ سوار ہیں، سر کاٹنا چاہتے ہیں کہ اچانک اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، بے ادبی کی، علی اتر آئے، کیوں علی کیوں چھوڑ دیا اسے؟ کہ مجھے غصہ جو آ گیا تھا، اس وقت اگر میں اس کا سر قلم کر دیتا جس میں نفس شامل ہو جاتا۔ اشجع الناس من غلب ہوا، اشجع الناس وہ نہیں ہے جو عمرو ابن عبدود کا سر قلم کر دے، اشجع الناس وہ ہے جو اس کے سینے سے اتر آئے، چھوڑ دے اسے، یہ اشجع الناس ہے۔ اشجع الناس وہ ہے کہ دشمن کو بھی دشمن کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ عرب میں رسم تھی نا، جس کو مارا اس کی ذرا، اس کی تلوار اور جو کچھ ہے لوٹ مار کے، خصوصاً اتنے بڑے پہلوان کو یہاں بھی لوگ یادگار کے طور پر رکھتے ہیں نا بھائی، تو یادگار اینٹک پیس ہوتا ہے، تو عمرو بن عبدود کی ذرا ہے، میں وہ ہوں جس میں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اسی کو دیکھ کر کے مولانا روم کہتے ہیں در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت کس ندانت کیستی، تمہاری شجاعت بہادری کو دیکھ کے تو کہتے تو یہ شیر خدا ہے، لیکن جواں مردی کو کیا نہ،
جواں مردی کے لیے کیا لقب دیا جائے؟ جواں مردی میں تم کس مرحلے پر فائز ہو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، فقط خدا ہی ہے جو تمہاری صفت کو بیان کر سکتا ہے، ساری زبانیں تمہاری اس فضیلت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ اشجع الناس من غلب ہوا، تاکید اسلام نے اس لیے اس پر کی ہے کہ یہ کلید ہے، اگر یہ نہیں ہے تو حق نہ پہچان سکیں گے، نہ حق کا اظہار کر سکیں گے، نہ حق پر عمل کر سکیں گے۔ اگر ہوگا بھی اظہار تو ادھورا ہوگا، پہچان ہوگی بھی تو ادھوری ہوگی، عمل ہوگا بھی تو ادھورا ہوگا، اور ظاہر سے بات ادھورا نسخہ کبھی انسان کو شفا نہیں دیتا، اگر یہ نہ کہوں کہ اور بیمار ڈال دیتا ہے ادھورا نسخہ۔ جب انسان ہوائے نفس پر غلبہ پا جاتا ہے تب وہ انسان حق شناس بھی بن جاتا ہے، اظہار حق کی اس میں جرأت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور حق پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ وہ حدیث یاد ہے نا، الحق ثقیل ومر، حق یہ جو ہے گراں بھی گزرتا ہے قبول کرنا، اور تلخ بھی حق ہے۔ وقد یخفف اللہ علی اقوام طلب العاقبہ وصبروا نفوسهم ووثقوا بصدق موعود اللہ فکن منہم واستعن باللہ۔ حق تلخ ہے لیکن یہی حق شیریں بن جاتا ہے۔ کن کے لیے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اقرب العباد الی اللہ۔ ہم سب نماز کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ۔ روزہ کاہے کے لیے؟ اور بتائیں انشاءاللہ کم سے کم زبان سے تو یہی کہتے ہیں نا، دل میں کچھ بھی ہو۔ مجلس میں کس لیے آتے ہیں؟ قربت اللہ۔ تبرک کس لیے بانٹتے ہیں؟ بریانی کاہے کو بانٹتے ہیں؟ حلیم کاہے کے لیے بانٹتے ہیں؟ انشاءاللہ سب کچھ کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ ہم کیوں کہنے لگے کہ یہ جو ہے وہ دکھاوے کے لیے بانٹے؟ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں قربتاً الا اللہ، شاید صحیح یہی ہوگا، قربتاً الا اللہ۔ قربتاً اللہ کا معنی ہے کہ یہ عمل انجام دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے، اور قربتاً اللہ سب کا تقرب چاہیے سوائے اللہ کے، سب کی خوشنودی چاہیے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ اور اللہ میں کبھی اللہ مت کہیے گا۔ بہت سے لوگوں نے سنا ہے ہم نے وہ اللہ بول دیتے ہیں، اللہ نہیں کہیے گا، اللہ۔ اقرب العباد الی اللہ، سب سے زیادہ اللہ سے قریب کون شخص ہے؟ روزہ رکھنے والا، نماز پڑھنے والا، حج بجا جانے والا، تبرک اچھا بانٹنے والا، مجلسوں میں خوب رونے والا، خوب سجدے کرنے والا ہے کون؟ فرماتے امام اقرب العباد الی اللہ اقولہم للحق وَإِن كَانَ عَلَيْهِ، سب سے زیادہ قریب اللہ سے وہ ہے جو سب سے زیادہ حق بولنے والا ہو، چاہے وہ حق اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جائے۔ بہت سے مقامات پہ ہوتا ہے کہ حق ہمارے خلاف ہو جائے۔ مثال کے طور کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے، کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ قابل ہیں، ہم سے زیادہ امانت دار ہیں، ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں، انتظامی صلاحیت ان کے اندر ہم سے زیادہ ہے۔ حق یہ ہے کہ سب کے سامنے آ کے کہہ دو کہ نہیں میری صلاحیت کم ہے، ان کی۔ آپ اگر کم صلاحیت والے کو چننا چاہتے ہیں چن لیجئے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلاحیت ان کی زیادہ ہے۔ انتظامی اعتبار سے وہ ہم سے بہتر ہیں، دین کے اعتبار سے وہ ہم سے بہتر ہیں، امانت داری کے اعتبار سے خود سارا بیان تو ہمارے خلاف جا رہا ہے نا بھائی، تو کون ووٹ دے گا ہمیں؟ کون تو ہمیں ایک ووٹ دے گا؟ اقولہم للحق وَإِن كَانَ عَلَيْهِ، سے زبان سے نہیں، وَآمَلُوا بِهِ وَآمَلُهُمْ بِهِ وَإِن كَانَ لَهُ فِيهِ كُرْحًا، اور سب سے زیادہ حق پر وہ عمل کرنے والا ہو، چاہے اس میں اس کے لیے پریشانی ہی کیوں نہ ہو، تکلیف ہی کیوں نہ ہو، مصیبتیں ہی کیوں نہ ہو، مصیبتیں ہی کیوں نہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں، میں شہر جونپور کا رہنے والا ہوں ہندوستان میں، بدبختی یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک ہی علاقے میں 2 نماز جمعہ ہونے لگی تھی، ہونے کے آثار پیدا ہوئی نہیں تھی ابھی۔ ماہ رمضان میں دونوں پارٹیوں نے اپنا اپنا امام بلا لیا،
ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ کو اکثر، یہ ائمہ جماعت کی بات، نہ ائمہ معصومین، ائمہ جماعت کو عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں، انتظامیہ بھی استعمال کر لیتی ہے، اور یہ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ یہ استعمال ہو بھی جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر امام جمعہ یہ کہتے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، شریعت میں ہے نا کہ اس خاص دائرے میں ایک فرسخ کے اندر دو نماز جمعہ نہیں ہو سکتی ہے، پڑھائے گا تبھی تو ہوگی، کہتے ہم نہیں پڑھائیں گے، لیکن بہرحال ان کو بھی حق یہی سکھا دیا جاتا ہے کہ حق یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر وہ ہمارے پہلے سے ہوتی چلی آئی ہے، لہذا ہمارے یہاں ہونا چاہیے۔ اکثر بہت سی جگہوں پر جھگڑے ہیں، بہت سی جگہوں پر ابھی بھی ہو رہی ہے، برس سے ہو رہی ہے، دونوں پڑھا رہے ہیں اور ساری قوم پڑھ رہی ہے، فتوے بھی آ گئے کہ باطل ہے کہ ہوا کرے باطل۔ اب یہ کون سے، یہ یقیناً قربتاً الا اللہ والی ہے، یہ قربتاً الا اللہ والی ہے۔ ہمارے ہاں ایک فریق کے اب یہ ہوا کہ مسئلہ عدالت میں پہنچ گیا کہ عدالت فیصلہ کرے گی کون، اور ایک ہی مسجد میں پڑھنا ہے، ایک ہی میں پڑھنا ہے، باقاعدہ ٹکراؤ کی کیفیت، ان کی طرف سے بھی تیاری، ان کی طرف تیاری، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں شیعہ آبادی بہت زیادہ ہے، جہاں شیعہ آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں نعمت تو ہے، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، آبادی بہت زیادہ، دونوں طرف تیاریاں، پولیس لگی ہوئی ہے، اور عدالت میں مسئلہ، جج بڑا سمجھدار تھا، دونوں کو کمرے کے اندر بند کر دیا، سب کو باہر نکال دیا اور بیٹھ گیا کہ اس کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میں یہ جسارت نہیں کروں گا کہ علماء پر اپنا فیصلہ تھوپوں۔ خیر اس میں سے ایک تھے، انہوں وہ ہٹ گئے پیچھے، انہوں نے کہا نہیں، حق ان کا ہے، یہ برحق ہے، میں غلط آیا ہوں، مجھے غلط لایا گیا۔ اب اس کے بعد جو شامت آئی ہے ان کی، اس حق گوئی کا جو ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، جو قیمت چکانی پڑی ہے، وہی جو ابھی تک صلوات سلام، یہ سب سے قابل، یہ سب سے متقی، یہ سب سے پرہیزگار کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کو لائے تھے، تمہارے والے سے اچھا تو ہمارا عالم ہے، یہ با تقویٰ ہے، یہ با علم ہے۔ اب ہر طرف سے ان پہ، اسے بھی مولوی کہتے ہیں، یہ بھی کوئی عالم ہوتا ہے، یہ بھی کوئی فلاں ہوتا ہے، ہمیں ذلیل کر دیا، ہمیں رسوا کر دیا۔ تو سب سے زیادہ خدا سے قریب وہ شخص ہے جو حق بولنے میں سب سے آگے چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے میں بھی سب سے آگے ہے، چاہے وہ عمل اس کے لیے مشکلیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اتنا اسلام نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ ایک فیکٹر، ایک عامل ہے، اس کے بنا پر حق پہ عمل نہیں ہو پاتا، ہوائے نفس کا اتباع۔ ہوائے نفس اگر نکال دیا جائے تو حق کا پہچاننا بھی آسان ہو جاتا ہے، حق کا اظہار بھی آسان ہو جاتا ہے، اور حق پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب جس کے بنا پر حق پر عمل نہیں ہو پاتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی حق کو باطل کا لباس پہنا کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تو حق، لیکن اس کا تعارف اس طرح سے کرایا جاتا ہے کہ یہ حق نہیں ہے بلکہ یہ باطل ہے۔ قرآن مجید کی نگاہ میں بہت بڑا گناہ اس کو اضلال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عمل جو ہے عمل اضلال ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنا دینا۔ قرآن مجید میں دو آیتوں میں اس میں اشارہ کیا گیا، ایک سورہ بقرہ میں ہے، ایک سورہ آل عمران میں ہے۔ سورہ بقرہ میں عام حکم ہے، آل عمران میں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ دیکھو کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہلا دینا۔ بہت سے لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ حق اور باطل کو مخلوط نہ کر دینا، یہ مخلوط کرنے کی بات نہیں ہے۔ عربی زبان میں یہ جو لبیسا کے دو مادہ آتا ہے، تھوڑی سی گرامر کی بات کر دے رہا ہوں، 1 منٹ کی ہے، زیادہ نہیں ہے، بھاری نہ سمجھیں اس کو۔ ایک ہے لبیسا یل بسو، ایک ہے لبسا یل بسو۔ ضربا یضربو سمیا یسمعو کے دو الگ الگ وزن ہیں۔ جب یہ لبسا یلبسو کے وزن پہ آئے گا، بے کے نیچے یلبسو میں زیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہنانا، اور جب یہ لبسا یلبسو کے معنی میں آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہننا۔ ایک جگہ پہنانا ہے، ایک جگہ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر جو ہے وہ یلبسو آیا ہے۔ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کا لباس پہنا کر کے پیش نہ کرو۔
حق کو حق رہنے دو. جب تعارف کراؤ تو حق کا حق کے عنوان سے تعارف کراؤ, باطل کے عنوان سے تعارف نہ کراؤ. وَلَا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ, اور حق کو چھپاؤ بھی نہیں, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے. اور سورہ آل عمران میں اسی کو اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا, یا اہل الکتاب لما, البتہ ان سے یہ جو ہے سوال پوچھا گیا, یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اے اہل کتاب اتنا بڑا گناہ کیوں کرتے ہو کہ حق کو باطل کا لباس پہنا کر کے پیش کر رہے ہو, حق کو چھپا رہے ہو. تمہیں معلوم ہے, تم حضرت کی نبوت کو پہچانتے ہو, ان کی حقانیت کو جانتے ہو, اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو, اس طرح سے پہچانتے ہو, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, جس طرح سے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ پیغمبر کی حقانیت کو پہچانتے تھے. اس کے باوجود انہوں نے حق کو باطل بنا کے پیش کر دیا. خب آج بہت سارے عیسائی حق کے منکر ہیں نا. کیوں منکر ہیں؟ ان کے بڑوں نے اس حق کو باطل بنا کر کے پیش کیا. اس عمل کو کہتے ہیں عمل اضلال. اور دوسری چیز ہے اغوا. قرآن کی اصطلاح میں اغوا اس کا الٹا ہے, باطل کو حق کا لباس پہنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. شیطان نے جب اللہ نے کہا تو خرج, نکل جا, تو کیا کہا تھا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, دو کام کروں گا, جتنی بھی بری چیزیں ہیں انہیں اچھا بنا کر کے پیش کر دوں گا, جو چیزیں اقدار کے خلاف ہیں انہیں اقدار کا حصہ بنا دوں گا, اور انہیں اغوا کر لوں. اغوا یعنی بری چیزوں کو اچھا بنا کر کے کسی کو راستے سے بھٹکا دینا. البتہ شیطان کتنا کر لیتا ہے, کتنا اس کا اختیار ہے ہمارے اوپر, ایک لمبی بحث ہو جائے گی, اس میں وادی میں نہیں جاؤں گا. اتنا اشارہ کر دوں کہ شیطان کا کام فقط تجویز پیش کرنا ہے اور بس. تسلط شیطان کو نہیں ہے, وسوسہ پیدا کر دیتا ہے. ایک راستہ یہ بھی ہے, قیامت کے دن جب سب چیز کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, حق اور باطل سب کچھ, کون حق والے کون باطل والے, کس کو جنت میں جانا ہے کس کو جہنم میں جانا ہے, تب سب لوگ شیطان کو گالیاں دینا شروع کریں گے. وہ لوگ جو جہنم میں جا رہے ہیں, جنت والوں کو تو خیر مطلب ہی نہیں, خوش اپنے ٹھکانے. جہنم والے اب پریشان, جہنم دیکھ رہے ہیں نا, کہ ہوگا جہنم, دیکھا جائے گا. وہ سمجھ رہتے جہنم بھی کوئی آئس کریم وغیرہ ٹائپ کی چیز ہوگی. وہاں جب دیکھا یہ جہنم, باپ رے باپ, کوئی معمولی سی آگ سمجھ رہے ماچس کی آگ ہوگی, ماچس تیری جلا دیا تو ارے یہ آگ, یہ جہنم. اب شیطان کو گالی دینا شروع, اس مردود کی بنا پر, اس کمینے نے. شیطان وہاں اپنا ڈیفنس کرے گا, خدا اس کو دفاع کا موقع دے گا. عدل الہی ہے نا, قرآن نے پورا نقل کیا ہے. لما قضی الامر, جب فیصلہ ہو چکا, قال الشیطان, اب اس کے بعد شیطان نے کہنا شروع کیا, ہمیں کیوں برا بھلا کہتے ہو, ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے صرف تم سے ایک وعدہ کیا, وہ بھی جھوٹا وعدہ. وعدتکم فاخلفتکم ان اللہ وعدکم وعد الحق, ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا, ایک وعدہ ہم نے کیا تھا. اللہ کا وعدہ سچا تھا, میرا وعدہ جھوٹا تھا. دو وعدے تمہارے سامنے. اللہ نے کہا سچ بولو گے جنت دیں گے, ارے ہم نے کہا جھوٹ بولو مزے ملیں گے. اللہ نے کہا غیبت نہ کرو تمہیں بہشت بری میں جگہ دیں گے, ہم نے کہا غیبت نہ کرو گے تو کھانا ہضم نہیں ہوگا. ہم نے کہا, اللہ نے کہا تھا کسی کا مال ہڑپ لوگے تو تمہیں یہ فائدے مند ثابت نہیں ہوگا. اگر تم گناہ کے راستوں سے اپنا مقصد پورا کرو گے تمہارا مقصد کبھی نہیں پورا ہوگا. سرکار سید الشہداء کی مشہور حدیث ہے, من حاول امرا بمعصیت اللہ فہو افوت لما یرجو واسرع لما یحضر. جو اللہ کے گناہ کے ذریعے سے اپنا مقصد پورا کرنا چاہے گا وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے. دو وعدے تھے نا, ہمارا وعدہ تو جھوٹا تھا. ہم کہتے ہیں ہمیشہ دولت کمانی, ہمیں کہاں محنت کرنے جاؤ گے, ٹوپی پہناؤ, دھوکہ دو, فراڈ کرو, سچا بزنس کرو گے تو کچھ نہیں ملنے والا. آج بھی کہتے ہیں سچ بول کے تو نہیں کمایا جا سکتا. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں, شیطان بول رہا ہے. دو وعدے تھے, ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم, اس کا وعدہ سچا, میرا وعدہ جھوٹا. دونوں وعدے تمہارے سامنے, تم اسے بھی پہچانتے تھے اور ہمیں بھی پہچانتے تھے.
وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلطان، میں نے زبردستی تم سے جھوٹ نہیں بلوایا تھا، میں نے زبردستی تم سے غیبت نہیں کروائی تھی، میں نے زبردستی کسی کا مال ہڑپ نہیں کروایا تھا، میں نے زبردستی کسی پہ ظلم نہیں کروایا تھا، میں نے زبردستی تمہارے منہ میں شراب نہیں اڈیل دی تھی، میں نے زبردستی تمہیں بدکاری کی طرف نہیں لگایا تھا، میں نے فقط ایک بات کہی تھی، اور ہم اسی کے مقابلے میں ایک بات، اگر بات فقط ایک ہی ہوتی تو کہہ سکتے تھے مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ بھائی دو راستے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ ایک وہ آدمی جو معتبر ہے، معین ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، راستوں سے آشنا ہے، وہ کہہ رہا ہے ادھر جاؤ، اور ایک آدمی چور، اچکا، بدماش، جاہل، گمار، نادان، نا آشنا، وہ کہتا ہے ادھر جاؤ۔ آپ کدھر جائیں گے؟ اب اگر پھر بھی آپ ادھر چلے گئے تو اسے کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ لا تلومونی لوموا انفسکم، اگر تمہیں لعنت کرنے کا شوق ہی ہے تو ہم پہ لعنت نہ کرو، اپنے پہ لعنت کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تمہاری غلطی تو شیطان، یہ جو مسلط نہیں کر دیا ہے اللہ نے، بعض لوگ شیطان کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کر دیا، اس نے ہم کو اس نے تھوڑی بہکایا، تم خود سے بہکے ہو۔ اللہ ہادی موجود، رسول خدا ہادی موجود، امیر المومنین ہدایت کرنے کے لیے موجود، امام حسن موجود، امام حسین موجود، اتنی بڑی قربانیاں دے کر کے تمہاری ہدایت کر دیا، پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہ آیا اور شیطان کی بات مان کے اس کے پیچھے بھاگ لیے، تو کیوں کہتے ہو کہ شیطان نے بہکایا؟ اگر دوسرا راستہ نہ ہوتا سامنے تو ٹھیک تھا، کہنے کا حق تھا، بھائی کیا کرتے، ایک ہی آواز سنی، ہم تو یہاں اجنبی تھے، اناڑی تھے، جہاں پہ آئے ہمیں جانا تھا کہیں اور، انہوں نے یہاں لگا دیا۔ دو راستے موجود ہیں اور بتانے والے موجود ہیں، دونوں معلوم، عقل کیا کہتی ہے تمہاری؟ کس کی بات کو مانو گے؟ ایک پڑھا لکھا تعلیم یافتہ ڈاکٹر جس کی شہرت ہے، تجربے کی، تقوی کی، اخلاص کی، سب کچھ ہے، دوسری طرف جاہل، ان پڑھ، سب جانتے اس نے کہیں نہیں پڑھا ہے، اس کی بات کو آپ مانے چلے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ایک مرجع، ایک آیت اللہ، ایک یہ جو ہے مرجع تقلید، ایک طرف سے ایک بات کہتا ہے، ایک جاہل گنوار جس کو چورن بیچنا اچھا آتا ہے۔ نہیں معلوم یہ چورن بیچنے کا آپ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے، وہ چورن بیچنے والے، منجن بیچنے والے سڑک کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اپنی وہ پھیلا کر کے، اور چورن بیچنے کے لیے وہ کیا تقریر کرتے تھے، ایک ایک گھنٹہ دھوپ میں لوگ کھڑے رہے، مجالے کو ہل جائے۔ میں خود کھڑا رہ چکا ہوں بچپن میں، تماشا دیکھ چکا ہے ان کا، کیا سحرت ہوتا تھا ان کے بیان میں، تو کاہے کے لیے؟ چورن بیچ رہے تھے اور کچھ نہیں۔ بولنا اچھا آتا، اوریٹر اچھے ہیں، دھماکے دار تقریر کرتے ہیں، کیا مبلغ علم ہے، کہاں پڑھے ہوئے ہیں، تقویٰ ان کا کیسا ہے؟ ایک مرجع کا حکم ہے، مرجع کے حکم کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ چورن بیچنے والا، اور قوم کدھر جا رہی ہے؟ تو کس کے کل آپ چورن بیچنے والے کو پکڑے، بھائی ہمیں کیوں پکڑ رہے یار؟ تم اپنے کو کہو، لوموا انفسکم، اپنے کو تم کہو، ہمیں گرفت میں مت لاؤ۔ تو اقرب العباد یہ وہ تھے۔ اس کے بعد حق اور باطل سے شیطان نے کیا کہا تھا؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ لَأُغْوِيَنَّ، تو اضلال یعنی حق کو باطل کا لباس پہنا دینا، اور اغوا یعنی باطل کو حق کا لباس پہنا دینا۔ بنی امیہ کیا کر رہے تھے؟ تو کر رہے تھے، اضلال بھی اور اغوا بھی، دونوں کام ایک ساتھ کر رہے تھے۔ ایسا اضلال کہ جب مولا کائنات کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی ہے تو شامی کہتے علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ حد نہیں ہے آخر، علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ شام سے ایک شخص آتا ہے مدینہ، امام حسن کو دیکھتے ہی امام حسن کی شان میں جو ہے وہ گستاخی شروع کر دیتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، سوء ادب، کیونکہ وہاں سن کے آیا تھا نا۔ لیکن اب یہاں جب آ کے حق کا سامنا ہوتا ہے، امام حسن کے اس اخلاق کو دیکھتا ہے، حسن سیرت کو دیکھتا ہے، تو قدموں پہ گر جاتا ہے، نقاب اٹھ گئی نا۔ کیوں حق کو نہیں مان رہا تھا؟ اس لیے کہ حق کو باطل بنا کے پیش کر دیا گیا تھا، اضلال کا شکار تھا۔ لیکن جیسے ہی حق پتا چلا امام کے قدموں پہ گر گیا۔ مولا آج تک سب سے زیادہ نفرت انگیز شخصیت میرے لیے آپ کی تھی، آج سب سے محبوب شخصیت آپ کی ہے۔ اضلال ختم ہوا۔ جس وقت
امام زین العابدین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ، رسن بستہ دمشق میں پھرائے جا رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے۔ ایک بوڑھا شامی دیکھنے کے بعد کہتا ہے خدا کا شکر جس نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا، الیاذ باللہ خاکم بدہن۔ ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ مجبوراً بیان کرنا ہی پڑتا ہے۔ امام نے سننے کے بعد کہا بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے تو پڑھا ہے، مگر تم سے قرآن سے کیا واسطہ، تم کیا جانو قرآن؟ کہا بھائی تم نے یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا ہم نے تو پڑھی ہے، مگر تم نے کہاں سے یہ آیت یاد کر لی؟ کہا تم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا ہے، وآت ذی القربى حقہ پڑھا، انما ولیکم، جتنی آیتیں اہل بیت کے سلسلے میں چند ایک آیتوں کو امام نے پیش کیا، گھبرا گیا کہ اتنی ساری آیتیں تمہیں کہاں سے یاد ہو گئیں؟ اذلال کا نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا بھائی جن اہل بیت کی طہارت کا خدا اعلان کر رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن قربا کے مودت کا تقاضا کیا گیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن کے حق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم ہی تو ہیں، جن کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے وہ ہم ہی تو ہیں۔ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ امام کہتے ہیں میں علی ابن الحسین ہوں۔ حسین کا کون حسین؟ کہ وہی حسین جو لخت دل فاطمہ تھا، جو فرزند علی تھا، جو نواس رسول تھا، جو راکب دوش رسول تھا، جسے رسول نے زبان چسا چسا کے پالا تھا۔ گھبرا گیا، امام کے قدموں پہ گر گیا، مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جیسے حق پر سے پردہ ہٹا نا، باطل کے نقاب ہٹی، حق آشکار ہوا، امام کے قدموں پہ گر گیا، مولا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہاں یہاں تو توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے نا۔ توبہ کی، ادھر فوراً یزید کے سپاہیوں نے پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ حق آشکار ہو گیا، ماننا مشکل نہیں ہے۔ معاویہ نے پوری کوشش کر رکھی تھی 60 برس ممبروں سے لعنت کی جائے اور لوگ سنتے رہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ امیر المومنین کو باطل بنا کے پیش کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں نہیں کی گئیں۔ اسکول کھول دیا، بچے آئیں پڑھیں، دوپہر کا کھانا مفت، لنچ مفت، فری لنچ اسکول۔ ظاہر سے بات بھر گیا اسکول، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کے لیے بچے دوڑے، کھانا رکھا ہوا ہے، سب رک جاؤ ابھی نہیں، پہلے علی پہ لعنت بھیجو تب تمہیں کھانا ملے گا۔ کون ہے علی؟ اب علی کی بدگوئی، علی ہے، علی وہ، علی وہ، چلو بچوں نے لعنت بھیج دیا۔ اس کے بعد شام کو جب چھٹی ہوئی تو ہر ایک کو ایک ایک کھلونا دے دیا گیا۔ اب وہ آج کا تو کھلونا نہیں تھا نا، ان کا کھلونا کیا ہوتا تھا؟ جانور کے بچے ہوتے تھے، بکری کا بچہ کسی کو دے دیا، بھیڑ کا بچہ دے دیا۔ اب بچوں کو تو کھلونے سے بڑی محبت ہوتی ہے، جو کھلونا دے وہ سب سے زیادہ محبوب۔ کھلونا کس نے دیا؟ انکل معاویہ نے دیا۔ خوش خوش، معاویہ سے اچھا کون؟ بچے رات میں سوئے بھی ہیں تو اپنے بستر کے بچے کو لپٹا کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ رات میں معاویہ نے علی کے سپاہیوں کا بھیس پہنا کر کے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، جاؤ ان بکری کے بچوں کو، ان کے کھلونوں کو توڑ دے، جو کھلونا دے وہ سب سے زیادہ محبوب، اور جو کھلونا توڑ دے۔ صبح ہوئی، بچے بیدار ہوئے، میرا کھلونا کہاں ہے؟ دیکھا بکری کا بچہ ذبح پر۔ کس نے کیا ہے؟ کہ علی والوں نے کیا ہے۔ اس کے دل میں نفرت کے سوا کچھ اور بیٹھے گی؟ جس وقت امام حسن سے جنگ ہو رہی تھی، معاویہ اپنے سپاہیوں کو مختلف گاؤں میں بھیجتا تھا۔ لوگ امام حسن کی فوج کا لباس پہن کر کے گاؤں پہ حملہ کرتے تھے کہ ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے، ہمیں بکری چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ نہیں ہمارے پاس، زبردستی گھروں میں گھس کے توڑ پھوڑ، مار کاٹ، قتل، امام حسن کے نام پر۔ نام کس کا بدنام ہو رہا ہے؟ یہ اضلال ہے۔ اس طرح سے اضلال کا بازار گرم کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں اغوا، کل میں نے وہ ابن زیاد کا خطبہ پڑھا تھا نا، جس میں وہ یزید کے قصیدے پڑھ رہا تھا کہ
وهذا امیر المؤمنین یزید قد عرفتموه حسن السیرا محمود الطریقہ محسنا الی الرعیہ امنت السبل، اور اس کے زمانے میں جو ہے راستے پرامن ہو گئے ہیں، بہترین سیرت کا مالک ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں. یہ پورا باطل کو حق بنا کے پیش کیا اور حق کو باطل. ایسے موقع پہ ذمہ داری اہل حق کی کیا ہے؟ ایسے موقع پر اہل حق کی کیا ذمہ داری ہے؟ خاموش بیٹھے تماشائی بنے رہیں یا آپس میں بیٹھ کر کے اظہار افسوس کر کے چار آنسو بہا لیں، تھوڑی سی دعا کرا دیں، السلام. انتظار ہے امام زمانہ آئیں گے تب دیکھا جائے گا، سب کچھ ہوگا. انتظار ہے کہ امام زمانہ آئیں گے. ابھی میں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، فارسی پروگرام میں سوال جواب چل رہا تھا، خاتون نے سوال یہی کر لیا کہ روایتوں میں تو لکھا ہے کہ تم خاموش بیٹھے رہو، ظلم کو دیکھتے رہو، بولو نہیں، جو بولے گا وہ طاغوت ہوگا جب تک امام کو ظہور نہیں ہو جاتا. بابا یہ حدیث ضد قرآن ہے، ضد روح اسلام ہے. اسلام قیام عدل کا نام ہے. قرآن کی آیت واضح لفظوں میں کہہ رہی ہے، نص صریح ہے قرآن ہے، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من النساء والرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها. مسلمانوں آخر تمہاری بے حسی کا یہ عالم ہے، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں تم جنگ کرتے ہو؟ لفظ جنگ ہے یہاں کے اوپر، جہاد بھی نہیں ہے کہ اب جہاد بالنفس مانا کر لے. قتل کا قتال کا لفظ ہے، واضح لفظوں میں ہے. تم مظلوم عورتوں، مردوں اور بچوں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی فریاد بلند ہے کہ خدایا ہمیں ظالم بستی سے نجات دلا دے، اپنی طرف سے ولی بھیج دے، مدد کرنے والا بھیج دے. مسلمانوں اٹھتے کیوں نہیں؟ پیغمبر کی واضح حدیث ہے، من سمع مناد ینادی یا للمسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم. اگر کوئی مظلوم کی فریاد سنے جو تمام مسلمانوں کو فریاد اپنی امداد کے لیے بلا رہا ہے، سننے کے باوجود اس کی آواز پہ لبیک نہ کہے، وہ مسلمان نہیں ہے. صریح حدیثیں، صریح آیتیں، جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ کس کام کی؟ البتہ عموماً اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کی جاتی ہے رد کرنے کے بجائے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اسے آپ سمجھیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اس ظلم کو خاتمے کے نام کے اوپر نیا ظلم ایجاد کیا جاتا ہے، ان مقامات کی طرف اس کا اشارہ ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری اسلال کا بھی مقابلہ کریں اور اغوا کا بھی مقابلہ. امام حسین نے اپنے انقلاب کی ابتدا ہی میں ولید کے دربار میں دونوں کام انجام دیا. جب تقاضۂ بیعت ہو رہا ہے بعنوان امیر المومنین، یعنی کیا مطلب؟ یعنی باطل کو حق بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. امام کھڑے ہو گئے، کہا یبن عتبہ نحن من اہل بیت الکرامہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ. پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ امام حسین کو کل خارجی کے عنوان سے پیش کیا جائے گا، یعنی حق پر باطل کا لباس چڑھا دیا جائے گا. حسین جو پیکر حق ہیں، جان اسلام ہیں، روح اسلام ہے، حسین کو خارجی بنا کر کے پیش کیا جائے گا. حسین پہلے ہی اعلان کر دیتے ہم کون ہیں، ہم خاندان رسالت کا جزو ہیں، وہی ہمارے گھر میں نازل ہوتی تھی، فرشتے ہمارے یہاں آتے تھے. بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. ہر چیز کا آغاز ہمارے ذریعے سے ہے، ہر چیز کا اختتام ہمارے ذریعے سے. پہچانو ہم کون ہیں. جگہ جگہ امام حسین خطبے میں کہتے ہیں کہ ہم ابن رسول اللہ ہیں، ہم ابن رسول اللہ. کیا مطلب؟ کیوں اتنا کہے جا رہے ہیں؟ اضلال کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد اغوا کا مقابلہ. پہلے اپنا تعارف کرا لیا کہ حق پر باطل کے نقاب مت ڈالو. دوسرا کام، باطل کو حق بنا کے سجا سنوار کے نہ پیش کرو. یزید امیر المومنین، خلافت، بیعت. یزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسق. ایسا انسان تو پیش نماز بھی نہیں بن سکتا ہے. شرست کی خلیفۃ المسلمین اسے مان لیا جائے. یزید شرابی ہے، یزید فاسق و فاجر ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے. یزید چھپ کے گناہ نہیں کرتا، کھلم کھلا گناہ کرنے والوں میں سے ہے. چھپ کے گناہ کرنا اور ہوتا ہے، چھپ کر کے گناہ کرنے والوں کا احترام باقی ہے اسلام میں. ان کی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن جو کھلم کھلا کرتے ہیں ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے.
یزید وہ ہے. امام حسین نے یہاں سے لے کے کربلا تک اذلال کا مقابلہ بھی کیا، اغوا کا مقابلہ بھی کیا، تاکہ کسی کوئی بہانہ نہ رہ جائے. ائمہ علیہ السلام نے اگر قیام عزاداری پر اتنا زور دیا، اس کا اہم سبب یہی ہے. عزاداری ندائے حق کا نام ہے. عزاداری حقائق کو لوگوں کے کانوں تک پہنچانے کے لیے ہے. مقصد عزاداری تعلیمات اہل بیت کو رائج کرنا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں. اتنا رونے پہ کیوں زور دیا گیا ہے؟ رو رو رو، رونے کی صورت بناؤ، رلاؤ. نہیں رونا آتا ہے تو کم سے کم رونے کے ہو کرو، زور سے رو، آہستہ سے نہیں رو. امام رضا علیہ السلام کے ہاں مجلس ہو رہی ہے، شبیب امام کے اصحاب میں سے ہیں، رومال منہ پہ رکھے ہوئے ہیں. امام رضا کہتے ہیں شبیب میرے جد کا مصائب بیان ہو رہا ہے، تم رو نہیں رہے ہو. شبیب نے رومال ہٹایا، مولا دیکھیے کتنے آنسو گر رہے ہیں. کہ شبیب ایسے نہیں، چیخ کے رو، اس طرح سے رو جیسے وہ ماں روتی ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو. وہ ماں شرما شرما کے نہیں روتی ہے. فریاد کرو، کاہے کے لیے فریاد کرو؟ چپکے سے اگر رو لیا تو پیغام کہاں پہنچے گا؟ اگر رونا اور ہنسنا دو چیزیں ہیں نا. اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہنس رہے ہوں، کوئی نہ آ کے پوچھے گا آپ کیوں ہنس رہے ہیں. ممکن ہے بعض لوگ اشارہ کر کے آگے بڑھ جائے، کچھ چولے ان کی جو ہیں وہ ڈھیلی ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ رو رہے ہیں تو اس بے حس ملک میں بھی 10 میں سے 2 آدمی تو کھڑے ہی ہو جائیں گے. بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ رو تاکہ لوگ پوچھیں تو کیوں رو رہے ہو، پھر ہم بتائیں گے کہ بات کیا تھی. امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ 10 سال تک مینا میں مجلس منعقد کی جائے. مینا میں، مدینے میں نہیں، مینا میں، حج کے زمانے میں. اور اس کے لیے پیسہ وقف کر دیا تھا. 10 سال تک مجلس کی جائے. کاہے کے لیے؟ وہ یہاں کر لیجیے. اگر مسئلہ صرف جذبات کی تسکین کا ہے، مسئلہ اگر فقط رسم کی ادائیگی کا ہے، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے. مینا میں کیوں؟ مینا میں پوری دنیا سے حجاج اکٹھا ہوتے ہیں، ان کے کانوں تک ہماری مظلومیت پہنچے گی، حق کی آواز پہنچے گی. مقصد ازا یہ ہے. اگر لوگوں تک واقعاً ہماری کوتاہی ہے، ہماری غلطی ہے. اگر آج لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، ساری غلطی ان کی نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ہم نے پہچانوایا ہی نہیں اہل بیت کو، ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آشنا ہی نہیں کیا. امام رضا فرماتے لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگوں کو ہماری گفتگو، ہماری بات، ہمارے کلام کی خوبی کا علم ہو جائے تو وہ ہمارے پیرو بن جائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے. ہم دوسروں کو تو کیا کہ ہم اپنوں ہی کو نہیں بتا پاتے ہیں. بچپن سے بوڑھے ہو گئے، ائمہ علیہ السلام کی محفل مجلس میں شرکت کرتے ہوئے اگر قلم کاغذ تھما دیا جائے کہ ہر امام کی 5 حدیث لکھ کے دے دیجیے، کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. انعام بھی رکھ دیجیے. تو پہلے سے اعلان نہ کیجیے گا، 1 مہینہ پہلے تو انشاءاللہ یاد کر ہی لیں گے. البتہ اگر یہ کام کیا جائے تو اچھا کام ہوگا، ممدوح کام ہے. اسی بہانے کم سے کم انعام کے بہانے ہی کچھ حدیثیں یاد ہو جائیں گی. شرم کی بات نہیں ہے. شیکسپیئر کا قول لوگوں کو یاد ہے، فلاں کا قول یاد ہے، نشے کا قول یاد ہے، فلاں کا قول یاد ہے. اور قول نہیں یاد ہے تو ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے کہنے کے لیے. لو عرف الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا، یا لو علم الناس بمحاسن کلامنا لاتبعونا. عزاداری کا مقصد یہ ہے. فقط جذبات کی تسکین کا نام عزاداری نہیں ہے، فقط رسم کی ادائیگی کا نام عزاداری نہیں ہے. عزاداری کی بڑی قیمت ہے، بڑے اجر و ثواب عزاداری کے معین کیے گئے ہیں. عجیب حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. میں نے پہلی شب میں عرض کیا تھا نا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹی حدیثیں. نہیں، جھوٹی حدیث کوئی بھی نہیں ہے. معتبر حدیثیں ہیں جس میں ثواب بیان کیے گئے، مگر اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش تو کرے. کیوں؟ اس کے رمز کو سمجھیں، اس کا انکار نہ کر بیٹھے. امام حسین نے قدم قدم پر اذلال کا بھی مقابلہ کیا، اغوا کا، اور اسی مقصد کے لیے اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے.
ہم تو جانتے تھے نا کہ اسیر ہو جائیں گے، پتا تھا، یہ کوئی جو ہے معمولی جو ہے مصیبت تو نہیں تھی، معمولی مصیبت نہیں تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ آیت اللہ سیبوئے بیان کر رہے تھے کہ ایک مرجع کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، دخلت زینب علی ابن زیاد، زینب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی. آیت اللہ نے ماما سر سے پھینک دیا، کہا بس اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا، اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی ہے. علی کی لاڈلی اور دربار ابن زیاد کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تصور کر کے جتنا سوچے انسان کلیجہ پھٹ جانے کے لیے کافی ہے. جس وقت نکل رہے تھے مدینے سے، ابن عباس آئے، محمد حنفیہ مولا آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہونا ہے تو بیویوں کو اپنے ہمراہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جواب میں حسین نے کیا کہا تھا؟ ان شاء ان یراہن سبی، ان اللہ شاء ان یراہن سبی سبایا، مشیت خدا یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں. جانتے ہیں کہ اسیر ہوں گی. کیوں مشیت خدا تھی؟ اس لیے کہ اغوا اور اضلال کی وضاحت کون کرے گا؟ کون بتائے گا کربلا میں کون مارا گیا، کس لیے مارا گیا؟ مقصد کربلا کی نشاندہی کون کرے گا؟ کیونکہ بنی امیہ نے تو اضلال اور اغوا دونوں کام انجام دے دیا تھا نا. کربلا میں کون مارا گیا؟ خارجی مارا گیا. یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ فرزند رسول مارا گیا، دلبند زہرا مارا گیا. راوی کہتا ہے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی. میں کوفہ جب پہنچا ہے تو میں نے دیکھا کوفے کے حالات دگرگوں ہیں. جشن کی تیاری ہے، عید جیسا منظر ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، چہرے حشاش بشاش، خوشی کے آثار. میں کوفے کا رہنے والا تو نہ تھا مگر کوفے کے حالات سے آشنا ضرور تھا. میں تعجب ہوا کہ آج ان کے یہاں کوئی عید کی تاریخ تو نہیں، آج کوئی خوشی کا موقع تو مناسبت تو نہیں، آخر بات کیا ہے؟ ایک کوفی کو روکا، میں نے پوچھا کہ بھائی آج کیا بات ہے، یہ اتنی خوشی کاہے کی ہے؟ کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہیں، میں تو باہر کا رہنے والا ہوں، حج کر کے پلٹ رہا ہوں، وطن جا رہا ہوں. کہا کربلا میں الیاذ باللہ خاکم بدہن، کربلا میں ایک خارجی مارا گیا ہے، اس نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا، وہ مارا گیا ہے، اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں، ہم لوگ اسی کے تماشے کی تیاری میں ہیں. کون مارا گیا ہے؟ خارجی مارا گیا، راکب دوش رسول نہیں. وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا اچھا میں تھوڑی دیر رک جاؤں کوفے میں، دیکھوں کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، تاکہ اپنے وطن جب جائیں گے تو جا کے بیان کر سکے. وہ کہتا ہے میں کھڑا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ قافلہ شہر میں داخل ہوا چاہتا ہے. جو میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، قافلہ آ رہا ہے، قافلے کے آگے نو کے نیزہ پر کچھ سر بلند ہیں. اب جب میں نے سروں پہ غور کیا تو بڑے نورانی چہرے نظر آ. یہ کیسے خارجی ہیں جن کے چہرے اتنے نورانی ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ اونٹ آ رہے ہیں، اونٹوں کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں جن کے سر پر ردا نہیں ہے، جن کے بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ان کے آغوش میں ننھے ننھے بچے ہیں. اتنے بھوکے ہیں بچے کہ چہرے زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں. ارے مظلومیت کا یہ عالم تھا. کوفے کی عورتوں سے دیکھا نہ گیا، گھر میں گئی، صدقے کا خرما لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا. میں نے کیا دیکھا، اسیروں میں سے ایک بی بی اٹھی، اے کوفے والیوں ان صدقۃ علینا حرام، ارے ہمیں صدقہ مت دینا، ہم پہ صدقہ حرام ہے. کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف نہ دیکھے. بھوک کا یہ عالم ہے، چہرہ زرد ہو گیا ہے، پیاس کا یہ عالم ہے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمع ہیں، اور شرافت کا یہ عالم ہے، ہم صدقہ نہ کھائیں گے. من ای الاسارى انتن، آخر تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ ایک دفعہ بی بی نے سر پیٹ کے کہا نحن من اسارى آل محمد، ارے ہمارا تعلق آل محمد سے، میں رسول کی نواسی زینب ہوں. وہ جو نوکے نیزہ پہ سر دیکھ رہے ہو نا، وہ کسی اور کا سر نہیں ہے، وہ راکب دوش رسول حسین کا سر ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہم اپنی خواہشات نفس پر بھی قابو پا سکیں اور اضلال اور اغوا کے خلاف حق کو بیان کرنے کی ہمیں جرأت دے دے، باطل کے چہرے سے مکروہ نقاب اٹھانے کی ہمیں جرأت عنایت فرما دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما۔ معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ معبود جو صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ محبان اہل بیت، شیعیان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہوں ان کی حفاظت فرما، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار بے شمار ہو سکیں۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانہ وانصارہ ماتم حسین۔